آج میری تقریر کا عنوان ہے، ٹاپک ہے اصلاح معاشرہ یعنی سماج سدھار۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ ٹھنڈی کا موسم ہے اس کے باوجود بھی یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ دیکھیے پہلے میں یہ بتا دوں، آمی بنگلہ جانی نا، سمجھ گیا نا؟ تو آپ لوگ سمجھ گئے، آمی بنگلہ جانی نا۔ بھالو آچھن، صحیح بولا کہ نہیں بولا؟ صحیح۔ آپنار باری کو تھائے، صحیح بولا؟ صحیح۔ آمی کھابو نا، صحیح بولا؟ چلیے، تو اس کا مطلب بنگلہ آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں کو، صحیح یا غلط؟ صحیح ہے، الحمدللہ۔ تو میرا عنوان ہے سماج سدھار۔ اپنے سماج میں، سوسائٹی میں بہت ساری خرابی ہے، اسی کو سدھار کرنا ہے۔ اس لیے یہ جو سمیلن ہوتا ہے سدھارنے کے لیے ہوتا ہے، یوں ہی نہیں آئے سنے اور چلے گئے ختم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ یہ مجلس سجائے ہیں نیک کام کر رہے ہیں، یہ نبیوں والا کام ہو رہا ہے، کیونکہ نبیوں والا کام کون کرے گا؟ گانے کا کام تو سب کر رہے ہیں، کھانے کا کام سب کر رہے ہیں، لیکن نبیوں والا کام یہی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، یہ بڑا اچھا کام ہے۔ کتنے لوگ بولتے ہیں ارے کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ یہاں کتنی مرتبہ ہوتا ہے یہ سمیلن جو ہوتا ہے؟ کتنی مرتبہ ہوتا ہے ایک سال میں؟ ایک بار۔ کیوں؟ گانے ہونے کا کتنی مرتبہ ہو جاتا ہے، کھانے کا کتنی مرتبہ ہو جاتا ہے، اور اللہ والے کام کا صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 55۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتائیے، نصیحت کیجئے، مومنوں کو، ایمان والوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے جن کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ جن کو نہیں سیکھنا ہے، نہیں سمجھنا ہے، تو ویسے ہی رہیں گے۔ اپنے سماج میں بھلائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، تو برائی بھی ہے۔ تو برائی کو روکنا ہے، آپ کو ہاتھ سے روکنا ہے، زبان سے روکنا ہے، دل میں برا جاننا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 49، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ تم میں کا کوئی آدمی برائی دیکھے، برائی مطلب کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، مت کر بھائی ایسا۔ نہیں ہاتھ سے روک سکتا ہے تو زبان سے روک دے، اے بھائی کیوں غلط کر رہا ہے۔ اتنا بھی نہیں، دل میں برا جانے۔ دل میں برا جاننے کا مطلب لگنا چاہیے کہ یہ سامنے والا ہم کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ اب آپ بتائیے، ہم اپنے گھر پر ہیں، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا دل میں برا جانیں گے یا ان کو سیدھا پیٹیں گے؟ ان کو مارنا پڑے گا، بھگانا پڑے گا نماز کے لیے، اٹھانا پڑے گا نماز کے لیے۔ نماز نہیں پڑھتے تو منہ پہ پانی مارنا پڑے گا۔ اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کریں گے بتائیے؟ اگر گھر میں آگ لگ جائے اور بچے لوگ آپ کے گھر کے اندر ہیں تو کیا کیجیے گا؟ پانی ماریں گے، یا پھر اپنی جان پر کھیل کر بچے کو گھسیٹ کے نکال کے باہر چلے جائیں گے تاکہ جان بچ جائے۔ لیکن ہمارا بچہ جہنم میں جا رہا ہے تو کیا ہم جانے دیں گے؟ جا بھائی چلا جا، نہیں۔ میرے بھائیو، ایک اللہ کو مانیے اور ایک اللہ کی مانیے۔ ایک اللہ کو ماننا ہے اور ایک اللہ کی ماننا ہے۔ اولاد دینے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، مصیبت میں ڈالنے والا اللہ، مصیبت سے نکالنے والا اللہ، سب کو دینے والا اللہ، اور اللہ اکیلے پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ اپنے یہاں دیکھ لیجئے، کچھ لوگ ایسے ہیں دوسروں سے بھی مانگ رہے ہیں۔ بھائی جو خود ہی کچھ نہیں کر سکتے وہ دوسرے کا کیا کریں گے؟ دوسروں سے مانگ رہے ہیں۔ ایک چادر کا مسئلہ ہے، ایک مرغے کا مسئلہ ہے، اور مانگنا شروع کر دیا۔ جی نہیں، انسان کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو صرف ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی ماننا، گھبرانے کا نہیں، ڈرنے کا نہیں، صرف ایک اللہ سے ڈرنا ہے۔
چلیے آج اپنے یہاں دیکھ لیجئے کیا ہے، سنت سے بھی لوگ پیچھے جا رہے ہیں، بدعت پر عمل کر رہے ہیں، توحید کو چھوڑ کر شرک میں ہیں، ایک اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی مانگتے ہیں، رسم و رواج کر رہے ہیں، دوسرے کے طریقے پر چل رہے ہیں جو جیسا چلتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں بتائیے؟ قرآن کریم کی آیت سن لیجئے غور سے، سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42 اور 43، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تم جہنم میں کیوں چلے آئے؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ اگر بات کوئی آپ کو بتائے تو اچھا بتا رہا ہے، تو آپ کو نماز شروع کر دینا چاہیے۔ تو لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب ہم تو نماز پڑھتے ہیں، کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں بھائی؟ 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی۔ 8 والی کون سی نماز ہے؟ جمعہ۔ کھاٹ والی 360 والی عید بقرعید کی نماز، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ بہت ساری عورتیں بھی ایسی ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتی ہے، ہم اپنے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ کی روٹی بھی کھا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 82، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایمان کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کل قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان کے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے حدیث نمبر 6576، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قارون و حامان و فرعون، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ بات تو ہونی ہی ہونی ہے۔ اب لوگ کیا بولتے ہیں؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کتنے لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا؟ اس کا مطلب ہمیں اور آپ کو اسلام سے محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے، حدیث سے محبت نہیں ہے۔ جب تک ہم اور آپ اسلام سے محبت نہیں کریں گے ہم اسلام پر عمل ہی نہیں کر پائیں گے۔ محبت کرنا سیکھیے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب بغیر اللہ بدیلا، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 60۔ ہم وہ قوم ہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اسلام کو چھوڑ کے ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تو اسلام سے محبت کیجئے۔ ظاہری طور پر کیا ہے آپ غور کریں، ہوا ہے ہمارے لیے داڑھی، ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ بتائیے، جنگل کے اندر شیر ہے، 2 طریقے کا شیر ہوتا ہے، ایک شیر کو داڑھی ہے، ایک شیر کو داڑھی نہیں ہے۔ داڑھی والے شیر کو کیا بولتے ہیں؟ ببر شیر، اور جس کو داڑھی نہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ شیرنی۔ اب آپ لوگوں کو شیر بن کے رہنا ہے یا شیرنی بن کے رہنا بتائیے؟ My parents used to go for the FDs in the banks and all, and they would get the physical receipts. But in the online platform, بتائیے، اگر میں کہوں آپ شیر ہیں تو یہ خوش ہو جائیں گے، آپ شیر ہیں خوش ہو جائیں گے۔ میں کہوں ارے آپ شیرنی ہیں تو غصے میں آ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ میں شیر نہیں، میں شیرنی نہیں، میں شیر ہوں، میں مرد ہوں، مرد ہوں۔ اب آپ لوگ سمجھتے معمولی چیز ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، جو لوگ استورا لگاتے ہیں اس کے اندر بھی وہ سب چیز ختم ہو جاتی، اس لیے شیر بن کے رہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 259، کہ مونچھ کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ۔ کتنے لوگ لمبی لمبی مونچھ رکھتے ہیں، یہاں پر سے اٹھا دیتے ہیں، داڑھی بڑھاؤ۔ تو آپ سب لوگ گھور کے صرف مولانا ہی کو دیکھتے ہیں، ان کی داڑھی کتنی ہے، انچی ٹیپ لے کے آتے ہیں، اپنی داڑھی نہیں دیکھیں گے، ہماری داڑھی کتنی ہے وہ نہیں۔ اب ایک سوال خود بخود آ جائے گا، مولانا صاحب آپ کی داڑھی اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ تو انچی ٹیپ لے کر آئیے اور ناپ لیجئے اتنی چھوٹی کیوں ہے، صحیح ہے نا؟
مرنے کے بعد ایک ہی سنت ہے جو ہمارے ساتھ جائے گی، وہ کون سی سنت ہے؟ داڑھی کی۔ اب اگر اللہ سے آپ داڑھی میں ملنا چاہتے ہیں تو داڑھی رکھیے، اور بغیر داڑھی کا ملنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیجیے، کیا کریں گے؟ جو یہاں داڑھی رکھے ہوا ہے اس کے لیے بڑا فائدہ ہے، جو داڑھی نہیں رکھتا اس کا بڑا نقصان ہے۔ اچھا آپ بتائیے، پردھان منتری جی جو پہلے تھے ہمارے منموہن سنگھ جی، داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تھی۔ سکھ ہیں وہ داڑھی رکھتے ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں رکھتا ہے؟ ابھی جو پردھان منتری جی ہیں مودی جی، 2022 کی بات کر رہا ہوں میں، ان کے پاس بھی داڑھی ہے، کوئی ٹینشن ہے؟ داڑھی رکھے ہو، بہت بڑے خوبصورت لگتے ہیں وہ، اور سوٹ بھی اچھا پہنتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اور آپ داڑھی رکھیے گا تو آپ کی عزت ہوگی، کہیں بھی آپ جائیے آپ کی عزت ہوگی۔ داڑھی نہیں رکھیے گا تو نہیں۔ بمبئی میں چلے جائیے، بمبئی میں لوکل ٹرین میں سفر کیجئے تو وہ چھکے لوگ ہوتے ہیں نا، ایسا مارے پیسہ لا پیسہ لا، لیکن داڑھی والے اور کرتی پاجامہ والے کو نہیں بولتے، یہ داڑھی کی عزت ہے۔ کتنے لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب بوڑھے ہونے کے بعد داڑھی رکھ لیں گے، بوڑھے ہونے تک زندہ رہیں گے کیا؟ کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ مولوی صاحب بوڑھے ہونے کے بعد سدھر جائیں گے، کیا گارنٹی؟ ارے جوانی میں جو ہم کچھ نہ کر سکے تو بڑھاپے میں کیا کر لیں گے؟ اس لیے میرے بھائیو، نماز کی پابندی کیجئے، داڑھی کی پابندی کیجئے۔ اس لیے میرے بھائیو، نماز کی پابندی کیجئے، نماز پڑھیے اور داڑھی رکھیے۔ پہلے مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہے اور نمازی کچے ہیں۔ میں نے معمولی سمجھ لیا ہم نے، اور مسجد بنتی جا رہی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، لیکن فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں؟ آخر پوری رات جلسہ میں بیٹھنے کا فائدہ کیا اگر فجر کی نماز ہی نہیں پڑھے تو؟ کیا فائدہ؟ ایسے جلسے کوئی فائدہ ہے؟ فجر میں نماز ہی نہ ہو، فجر کی نماز ہی نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اگر فجر کی نماز ہماری ختم ہو رہی ہے۔ آج کل لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب پیسہ نہیں ہے، پیسہ نماز میں ہے۔ اب آپ بولیے گا ارے مولوی صاحب یہ نئی بات بتا دیے، پیسہ نماز میں ہے۔ میں حدیث شریف سنا رہا ہوں، صحیح مسلم حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جس نے فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت پڑھ لی، اس کے پاس پوری دنیا میں جتنا سامان ہے وہ موجود ہے، صرف 2 رکعت سنت۔ آج ہم اور آپ چھوڑے بیٹھے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اڈانی، امبانی، عظیم پریم جی، بل گیٹس، وہ پیسے والے ہیں، وہ پیسے والے نہیں، اصل پیسے والے تو آپ ہیں۔ کون ہیں؟ جو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں۔ فرض پڑھ لیں گے تو کتنا پیسہ ملے گا؟ اس لیے میرے بھائیو، نماز کو مت چھوڑیے گا، چاہے حالت، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، جنگ کے میدان میں معاف نہیں ہے، سفر میں معاف نہیں ہے۔ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آپ کو وضو بنا کے آپ کی سیٹ بیچ والی کیوں نہ ہو، آپ کو پڑھنا پڑے گا لیٹے لیٹے، نماز معاف نہیں، وہ بھول جائیے آپ، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اور اس کے لیے کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ صرف مسجد بنائیں گے تو نہیں ہوگا بھائی، مسجد کی آبادی بھی تو چاہیے نا، مسجد کا پیٹ کون بھرے گا؟ ہم سب کو بھرنا ہے، ہم سب کو بھرنا ہے۔ چلیے، آج کل لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو، چلیے مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں، اگر مولوی صاحب فجر میں دعا کرنا چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ فجر کے وقت کی سب دعا لگتی ہے، تو آج کل ہم اور آپ کب دعا کرواتے ہیں؟ جمعہ میں، جمعہ میں دعا کرائیں گے، فجر میں دعا کیجئے، فجر میں۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو فجر میں دعا کیجئے، فجر میں دعا کروائیے۔ چلیے میں آپ سے پوچھ لیا، فجر میں امام صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پیچھے آمین بولنے والا بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب امام صاحب بول رہے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، مسلمانوں کی مدد فرما، لیکن پیچھے سے آمین بول ہی نہیں رہا کوئی، کیوں؟ کوئی ہے ہی نہیں تو بولے گا کون؟ فجر
جس کی فجر نہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، دھوکے میں ہے، وہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ عرب علماء کا فتویٰ ہے، غور سے سنیے گا، عرب علماء کا فتویٰ ہے جو نمازی نہیں ہے، انکار کرتا ہے، سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ بتائیے کتنے لوگ نکل جائیں گے؟ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہی نہیں چاہیے، بچیں گا کوئی؟ اس لیے میرے بھائیو، سدھریے، بدلیے اپنے آپ کو، تب ہو پائے گا۔ جب ہم پڑھیں گے نماز تو ہماری گھر والی پڑھے گی۔ آج کل ہم اور آپ شادی کس سے کرتے ہیں؟ شادی اللہ والی سے نہیں کرتے، ہلہ والی سے کرتے، جو ہلہ مچائے صرف۔ ہاں اب غور کیجئے، ہلہ والی سے۔ ہمارے گھر میں ٹی وی کی آواز آ رہی ہے یا بیوی کی آواز آ رہی ہے؟ دو ہی آواز آتی ہے بس، یا تو ٹی وی کی آواز آئے گی یا بیوی کی آواز آئے گی۔ قرآن کی آواز کہاں آتی ہے ہمارے گھر سے؟ اب نہیں آتی۔ اور ہم اور آپ چٹ منگنی پٹ بیاہ کر لے رہے ہیں، اچھی لڑکی کو گھر پہ لاتے ہی نہیں۔ کس کو لاتے ہیں؟ چٹ منگنی پٹ بیاہ۔ کس کو لاتے ہیں ہم اور آپ؟ جو پیسہ دیتی ہے، پیسہ۔ اب آپ لوگوں کے ہاں شادی بیاہ میں لوگ لین دین کرتے کہ نہیں کرتے یہ تو مجھے نہیں معلوم، بہت کرتا ہے یہ، دیکھیے وہ۔ تو اگر آپ لین دین کیجئے گا، 4 چکا لیجئے گا، 4 چکا لیتے ہیں لوگ، اور سب مسلمان ہیں۔ اچھا، 2 چکا بھی لیتا ہے، 4 چکا بھی لیتا ہے، اور کیش پیسہ بھی لیتا ہے، اور سب مسلمان ہیں۔ ڈیمانڈ کرتا ہے 1 لاکھ لوں گا، 2 لاکھ لوں گا، گاڑی لوں گا۔ تو ماں باپ کیا کریں گے بیچارے؟ لڑکی کے ماں باپ وہ بھیک مانگتے ہیں، یا سود پر پیسہ لاتے ہیں، یا زمین بیچتے ہیں اور ہم کو دیتے ہیں۔ ہم کتنے بے غیرت ہیں، یعنی ہماری غیرت کا پانی چو گیا ہے۔ اس لیے وہ عورت جب ہمارے گھر پہ آتی ہے تو سیدھا بولتی ہے زیادہ بولیے گا نہیں، میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے۔ آپ بیل باچھے کی طرح بکے ہیں، میرے ابا نے خریدا ہے، آواز نہیں کرنے کا۔ تو آج کل لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب عورت اچھی نہیں ملی۔ آپ نے عورت سے شادی کہاں کی؟ آپ نے پیسے سے شادی کی ہے۔ عورت سے شادی کون کر رہا ہے؟ پیسے سے کر رہے ہیں۔ تو جو پیسے والی ہے آپ کی بات تھوڑے نہ مانے گی، وہ سیدھا اوپر چڑھ کے رہے گی، زیادہ کچھ بولیے گا نہیں، میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے، پھر اکثر طلاق ہو رہی ہے۔ اگر آپ کا بچہ صرف مارکس لا رہا ہے اور کانسیپٹ نہیں سمجھ رہا ہے تو آنیسٹلی وہ ڈینجر زون میں ہے، کیونکہ JEE نیٹ دیکھ ہی رہے ہم اور آپ۔ اللہ والی کو گھر میں لائیے تب برکت آئے گی، برکت۔ کتنی دیندار لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی اس کو لانے والا نہیں ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سچا واقعہ۔ ایک حافظ صاحب ہے، وہ مفتی صاحب بھی ہیں، ابھی وہ زندہ ہیں۔ ان کی شادی ہوئی، کس سے شادی ہوئی؟ سنیے غور سے۔ لڑکی جو تھی وہ 18 پارے کی حافظہ تھی۔ اتنا بڑا مجمع ہے لیڈیز کا، کوئی لیڈیز بتا سکتی ہے کہ ان کے یہاں حافظہ ہے، قرآن کی پوری حافظہ؟ شوق ہی نہیں ہمارے پاس، شوق نہیں ہے بیٹیوں کو حافظ بنانے کا۔ تو 18 پارے کی حافظہ تھی، تو سسر جی نے کہا بیٹا میں اپنی بیٹی تجھے دے رہا ہوں، مہردین میں یہ رہے گا 12 پارے یاد کرا دینا، بس 12 پارے یاد کرا دینا، مہردین ہے یہ۔ بولے ٹھیک ہے، یاد کرا دیے۔ غور سے سنیے گا، ابھی وہ اللہ والی بیچاری گزر گئی تو مفتی صاحب سے لوگ ملے تو کہا دوسری شادی کر لیجئے۔ غور سے سنیے گا، اگر اللہ والی گھر پہ ہے تو گھر میں برکت ہی برکت ہے، اور اگر پیسے والی گھر پہ آئی ہوئی ہے تو پھر حرکت ہی حرکت ہے، ہر طرف دیکھ ہی رہے آپ۔ مارکیٹ میں آرام سے گھوم رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا ہے۔ حافظ صاحب سے کہا مفتی صاحب سے کہا دوسری شادی کر لیجئے۔ انہوں نے کہا دیکھ لیے، میری وہ جو بیوی تھی اس میں 2-3 خوبی تھی، اگر ویسی خوبی والی کوئی عورت ملتی ہو تو لے آئیے۔ میری بیوی جب تک میرے ساتھ رہی مجھ سے کبھی یہ نہیں مانگا کہ مجھے یہ کپڑا چاہیے، یہ کپڑا چاہیے، ایسا کپڑا چاہیے، کبھی نہیں مانگا۔ اور آج ہمارے گھر میں آپ دیکھ لیجئے پوری الماری کپڑے سے بھری ہوئی ہے۔ تو آپ ان کو کہیے محترمہ کو چلیے تیار ہو کے چلنا ہے، تو بولے کہ کون سا کپڑا پہنوں، جبکہ پورا بھرا پڑا ہے، لیکن ان کو کپڑا نہیں مل رہا ہے۔
اتنی ناشکری ہو گئی ہے. الحمدللہ کبھی نہیں بولتا اللہ کا شکر, نہیں. عام بھالو اللہ کا شکر کبھی نہیں. بولے آپ دیتے کہاں ہیں, آپ نے کیا دیا ہے؟ میری بیوی جب تک میرے ساتھ رہی, مفتی صاحب نے کہا اللہ کو پیاری ہو گئی بیچاری, اس نے کبھی کپڑا نہیں مانگا. نمبر 2, میرے 10 بچے پیدا ہوئے. آج اپنے یہاں کتنے بچے ہو رہے ہیں؟ 1 کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں, بس سے 2. چھوٹا پریوار سکھی سنسار, 2 بچے بس. 10 بچے پیدا ہوئے, باپ بھی حافظ ہے, ماں بھی حافظ ہے, میاں بیوی دونوں حافظ تھے. 10 بچے پیدا ہوئے اور 10 کے 10 حافظ قرآن تھے. الحمدللہ حافظ قرآن. لیکن کس نے حافظ بنایا وہ اصل سوال ہے. 10 کے 10 بچوں کو باپ نے حافظ نہیں بنایا. ماں بہنوں سے کہتا ہوں اگر میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے تو, 10 کے 10 بچوں کو باپ نے حافظ نہیں بنایا, 10 کے 10 بچوں کو ماں نے حافظ بنایا ہے. ماں گھر کا بھی کام کرتی تھی اور وقت نکال کر بچوں کو حفظ بھی کراتی تھی. 10 بچوں کو ماں نے حافظ قرآن بنا دیا. آج ایک ماں آپ بتا دیجئے, آپ آ رہی میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بجھ تو بھائی, اچھی بات ہے. ایک عورت نے 10 حافظ قرآن بنایا ہے, ایک عورت. وہ دنیا سے چلی گئی تو ان کے شوہر نے کہا کہ اگر ایسی کوئی عورت ملتی ہو اتنی اللہ والی تو لے آئیے, میں شادی کر لیتا ہوں. اور اتنا ہی نہیں, مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے ایک کتاب چھاپی اور میں اپنی کتاب چھاپنے میں پیسہ لگایا. پیسہ کس سے مانگا؟ اپنی بیوی سے کہا زیور دے دیجئے, وہی زیور جو ہے ہم کتاب چھاپنے میں لگا دیتے ہیں. بیوی نے زیور دے دیا. آج آپ کی اور میری بیوی زیور دے گی کہ لے جائیے کتاب چھاپ لیجئے, قرآن چھاپ لیجئے؟ بتائیے آپ میں سے کوئی. آپ کی بیوی دے گی؟ میری تو نہیں دے گی, آپ کی دے گی؟ آپ کی بھی نہیں دے, آپ کی دے گی؟ دیکھیں مسکرا رہے ہیں صاحب. آپ کی دے گی؟ کسی کی نہیں دے گی. کون دے گی اپنا زیور نکال کے؟ نہیں دے گی. اس لیے وہ زیور اپنے پاس نہیں رکھتے. کہاں رکھتی ہے؟ ماں کے یہاں, تاکہ یہاں کوئی مانگ نہ لے. اس اللہ والی نے اپنا پورا زیور دے دیا اور کہا لے جائیے اور آپ اس کو بیچ کے کتاب چھاپ لیجئے. مفتی صاحب پیسہ دینے گئے کہ لے لیجئے, کتاب چھپ گئی ہے, پیسے آئے, آپ لے لیجئے اور اپنا زیور خرید لیجئے. معلوم ہے اس عورت نے کیا کہا؟ اس عورت نے کہا میں نے اللہ سے سودا کیا ہے, اللہ سے بدلہ لوں گی, مجھے زیور کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بتائیے کوئی ہے ایسی لڑکی آج کل؟ کوئی ایک عورت بتا دیجئے آپ جو اللہ کے لیے اپنا پورا زیور دے دے, جو اللہ کے لیے کتاب چھاپے, اللہ کے لیے قرآن چھاپے. ہے ہی نہیں, بالکل نہیں. اللہ ماشاءاللہ تھوڑا بہت کہیں ہوگی تو ہوگی, جیسے ابھی جلسے میں دیا تھوڑا بہت 10-20 کے نوٹ ادھر سے آ رہے تھے. ہے میرے بھائیو, اس لیے دیندار عورت کو گھر میں لائیے, اللہ والی کو گھر میں لائیے تو گھر میں برکت آئے گی. اگر ہلہ والی کو اور نلہ والی کو لائے گی تو نلہ پکڑ کے رہے گی, آپ کی نٹی دبا کے رہے گی, پھر آپ کا گھر سکون والا نہیں رہے گا. تو آپ لوگوں کے یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دان دہیج لیتے ہیں نا. کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں لینا چاہیے, کچھ لوگ بولتے ہیں یا سب لوگ بولتے ہیں نہیں لینا چاہیے؟ نہیں لینا چاہیے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ارے ہم کہاں مانگے ہیں, وہ تو خود سے دے دیے ہیں. یہ بھی ہے نا, ہم کہاں مانگے ہیں, وہ تو خود سے دے دیے ہیں. دان دہیج کا دروازہ بھی بند کرنا ہے, دان دہیج کی کھڑکی بھی بند کرنی ہے. دروازہ مطلب مانگنا نہیں ہے, اور کھڑکی مطلب چوروکا اگر دے دیا تو لینا بھی نہیں ہے. یہ بولے گا نا کہ ارے لے لیجئے, نہیں. کیوں؟ شادی کے بعد وہ بیٹی میری بیٹی ہو گئی تو اب میں خرید کے لا کے دوں گا. تو ایسا نکاح کب ہوگا؟ ایسا نکاح کرے گا کون؟ بتا ہی نہیں رہے آپ لوگ. کون کرے گا ایسا نکاح؟ ہم مسلمانوں کو کرنا ہے, بغیر اس کے کیسے ہوگا؟ آج ہماری کتنی بیٹی ایسی ہے جو غیروں کے ساتھ بھاگ گئی ہے, پتہ ہے نا آپ کو؟ بھاگ رہی ہے, یہاں تک کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی بھاگ گئی ہے, وہ بھاگ رہی ہے. اس میں ایک ریزن اپنا دان دہیج بھی ہے.
اس میں سے ایک ریزن ایسا، باپ شرابی کبابی جوائی بےایمان ہے، بیٹی کی شادی نہیں کر رہا ہے، بیٹی کی عمر زیادہ ہو گئی، شیطان نے بکایا، وہ دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی، تو اب رو رہے ہیں۔ رونے سے کیا ہوگا؟ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ اور ایسے ہیں بہت سارے کیسز ہیں اپنے یہاں۔ فکر کون کرے گا؟ فکر ہم سب کو کرنی ہے میرے بھائیو۔ اچھا، آپ لوگوں کے یہاں بارات بھی جاتے ہیں کیا لوگ؟ جا لڑکی سب بھی جاتی ہے، عورت سب بھی جاتی ہے بارات۔ وہ دیکھیے، وہ آگے چل کے ہم کو لگتا ہے کہ آپ جانور سب بھی بارات جائیں گے۔ بھائی جانا ہے تو جانا ہے نا، کیوں جاتے ہیں بارات؟ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو چلے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے چلے گا، لیکن بارات جانا نہیں چھوڑیں گے۔ 11 سال ہو گئے الحمدللہ، میں 11 سال سے بارات نہیں گیا ہوں، اور میں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے اکیلے کہ میں بارات نہیں جاؤں گا۔ اور میں نکاح پڑھاتا ہوں صرف اسی کا جو مہردین دیتا ہے۔ بھائی مہردین دیجئے گا، مہردین ہے تو نکاح پڑھاؤں گا، ورنہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اگر سب آدمی آپ لوگوں میں سے ٹھان لے کہ میں بارات نہیں جاؤں گا، تو کتنے لوگ ہو جائیں گے میرے ساتھ؟ بول ہی نہیں رہے۔ کچھ لوگ ساتھ دیں گے میرا کہ بھئی میں آج سے تقریر سن لیا، بارات نہیں جاؤں گا۔ میں صرف 3 گھنٹہ آپ سے مانگ رہا ہوں۔ اس 3 گھنٹے کے اندر میں آپ کو ایڈوانس ایکسل کے فارمولاز کے ساتھ اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی۔ کتنے لوگ ساتھ دیں گے میرا؟ 1 2 کیمرہ گھمائیے بھائی ذرا، کہاں گئے موبائل والے سب؟ گھمائیے ذرا، یہ لوگ بارات نہیں جائیں گے۔ آپ بھی نہیں جائیے گا، بارات نہیں جائیے گا۔ پھر کھانے کو جو ملے گا روٹی اور بوٹی، اور اس طرح ٹان ٹان کے کھائیں گے بوٹی۔ آپ لوگ کیا چلتا آپ لوگ یہاں؟ بریانی، چاول رائس اور گوشت بھات، رائس، میٹ، ماچ۔ اچھا، دال بھات بھرتا چلے گا؟ دال بھات بھرتا یہ نہیں چلتا۔ دال بھات بھرتا جب گھر پہ نہیں چلتا تو شادی میں کہاں چلے گا؟ صحیح بات ہے نا؟ صرف میٹ، چاہے جو ہو جائے۔ کہیے کیسا لگ رہا ہے؟ وہ تو بیچارہ سود پر پیسہ لا کے آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کو کھانے میں اچھا لگ رہا ہے۔ وہ بیچارہ قرضہ لا کے آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کو کھانے میں اچھا لگ رہا ہے۔ کیسے مسلمان ہیں ہم اور آپ؟ ہے مسلمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہیں ملتی تھی۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5155، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا، بڑے مالدار صحابی ہیں اور 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں۔ مدینہ کی بستی چھوٹی سی بستی ہے۔ جو لوگ حج اور عمرہ کرنے گئے ہیں، ابھی جتنے میں مسجد نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا مدینہ اتنا ہی تھا، تو آرام سے وہ دعوت دے سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا نکاح آپ ہی پڑھا دیجئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی بھی کر لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا بھی نہیں۔ ملاقات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن لگ رہا ہے آپ نے شادی کر لی؟ بولے ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی۔ کیا دیے ہو؟ تو بولے مہردین میں سونا دیا ہوں ذرا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بارک اللہ اولی ولو بشاتن، اللہ برکت دے، ولیمہ ضرور کرنا گرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ رکیے، ولیمہ اچھا ہونا چاہیے یا باراتی کا اچھا ہونا چاہیے؟ ولیمہ اچھا ہونا چاہیے یا باراتی کا اچھا ہونا چاہیے؟ بتائیے۔ ولیمہ اچھا ہونا چاہیے۔ آج کل ولیمہ اچھا ہو رہا ہے؟ بولیے، ولیمہ اچھا ہو رہا ہے؟ ولیمہ میں کیا کھاتے ہیں؟ دال بھات بھرتا، یا ولیمہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے؟ لوگ کرتے ہیں ولیمہ کیا؟ بہت کم۔ یعنی بارات میں جتنا جا رہے ہیں، دان دہے جتنا لے رہے ہیں، ولیمہ کوئی نہیں کر رہا الا ماشاءاللہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے والے صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیوں کہا بکری ذبح کرنے کا؟ کیونکہ اگر مالدار لوگ شادی بیاہ میں سنت پر چلیں گے تو غریب لوگ بھی چلیں گے۔ آج کل غریب تو مالدار سے بھی اونچا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دیکھتا ہے کہ فلانما اپنی بیٹی کو اتنا دیا تو وہ بھی پیسہ لا کر سود مانگ مانگ کے، لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے اپنی بیٹی کو دیتا ہے، جبکہ ہے غریب۔
ہے ہو رہا ہے. اگر ایک بیٹی ہے تو پورا گھر بک جا رہا ہے, 2-3 بیٹی ہے تو پورا سب کچھ بک جا رہا ہے. اور یاد رکھیے گا, جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ جہیز مانگتا ہے, جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ جہیز مانگتا ہے, اور جس کے پاس گھر ہے وہ جہاز مانگتا ہے. سمجھے؟ جہاز. گھر نہیں ہے تو جہیز مانگتا ہے, اور گھر ہے تو جہاز مانگتا ہے. سنئیے, صحیح بات ہے. اس لیے میرے بھائیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنا ضروری ہے. کتنی بہنیں ایسی اس نے سوسائڈ کر لیا ہے, کتنی بیٹی مر گئی ہے, اپنے آپ کو مار لیا ہے, اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے. ابھی بہت سارے کیسز آئے ہیں. کہا جاتا ہے پورے بھارت دیش میں, غور سے سنیے گا کان کھول کے, کہا جاتا ہے پورے بھارت دیش میں مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا کہ لگ بھگ 8 لاکھ مسلم لڑکیوں نے اپنا دین دھرم چھوڑ کر ہندوؤں کے ساتھ شادی کر لی ہے. کتنے ارے کتنے بھائی؟ 8 لاکھ. اور ابھی 87 یا 78 لڑکیوں نے بھی اپنا اسلام چھوڑ کے ہندوؤں کے ساتھ شادی کر لی. ابھی نئی نئی ویڈیو چل رہی ہے 2-3 دن سے. کہیے کیسا لگ رہا ہے؟ اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ دان دہیج ہے. اب آپ میں سے کون ہے جو فری میں شادی کرے گا؟ آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی, فری میں کیجئے گا. گاؤں گھر والا رہنے نہیں دے گا, آپ بھی فری میں کیجئے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ جمیل. فری میں کریں گے. اور کون فری میں کریں گے بھائی؟ Don't blame your brain lazy if you're struggling hard with procrastination, because it might be a کہاں ہے فری والے؟ فری والے ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے ہیں. آپ بھی فری میں کیجئے گا ماشاءاللہ, آپ بھی فری میں کریں گے ماشاءاللہ, آپ بھی فری میں کریں گے. آپ لوگ کی ہو گئی ہے, ہو گئی تو اب کیا فری میں؟ اچھا فری میں ہو گئی ہے, صحیح فری میں ہو گئی الحمدللہ. آپ کی بھی ہو گئی فری میں, نہیں کچھ لیے ماشاءاللہ. اس لیے دیکھیے سنت ہے کتنا, الحمدللہ. آپ لوگ سب زور لگائیے تب ہوگا. پورے گاؤں والے بیٹھنے کا, پنچایت کرنے کا کہ جو ڈی جے بجائے گا, گانا بجائے گا, اس کا بائیکاٹ کریں گے. شادی بیاہ میں ہلدی مہندی کی بھی رسم ہوتی, اپنے یہاں چل رہا ہے سب. اور خاص طور پہ لڑکا سب کو اس کی بھابھی جو ہے نا پورا ننگا کر کے لگا دیتی ہے, اور سالی سب بھی جو ہے نا وہ لگانے کے لیے چلی جاتی ہے نا. ہو رہا ہے, اٹھا پٹک خوب چلتا ہے. صحیح ہے یہ. دوسری عورت کا ہاتھ صرف مرد کو لگ جائے, صحیح الجامع کی حدیث ہے, کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ لگائے. اگر کسی عورت کو چھوا, یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے سر میں کیلا ٹھوک لے. کیلا, یہ بہتر ہے. کسی عورت کو چھو رہا ہے تو وہ تو خود ہی جا کے چھواتی ہے نا. بھابھی خود ہی جا کے چھوا رہی نا, سالی خود ہی چلی جاتی ہے لگانے کے لیے. اور آپ لوگ کے یہاں چل رہا ہے, ہمارے یہاں چل رہا کہ نہیں چل رہا ہے؟ ہلدی ولدی کا ہے, پیلا کرنے کا. اب بھائی یہ سب کہاں سے رسم لے کے جائے؟ یہ سب غیر مسلموں سے اپنے ہی آیا ہے, اسلام میں نہیں ہے یہ سب. ہلدی مہندی یہ سب اسلام میں ہے ہی نہیں. تو اتنا جانتے بوجھتے بھی ہم لوگ کر رہے ہیں, اور لیڈیز سب چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. صحیح سنن ابی داؤد کتاب اللباس حدیث نمبر 4031. جو جس قوم کے طریقے پر چلے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا. وہ تو غیر مسلموں کے یہاں, ہندوؤں کے یہاں یہ سب رسم و رواج ہے. اپنے اسلام میں تو سادہ سادہ ہے. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلدی لگائی, مہندی لگائی, شادی میں نہیں لگائی, تو ہم کائے کو لگاتے ہیں؟ کیوں لگا رہے ہیں؟ ڈی جے بجایا. اب نعوذ باللہ لوگ ڈی جے بجا رہے ہیں, گانا بج رہا ہے, خوب ہی بھالو والا گانا بجا رہے ہیں, خوب اچھا لگتا گانا, خوب مزہ آتا. اور عورت سب گیت بھی بہت گاتی ہے, ان کو سب گانا ہونا سب آتا ہے. اور لڑکا دلہا جب گھر کے اندر جاتا, آپ لوگ کیا جاتا کہ نہیں جاتا, وہاں سب عورتیں گھیر لیتی ہے یہاں بھی ہے, گھیر لیتی ہے. اور وہ جو آتا ہے نا فوٹو کھینچنے والا, وہ جو گھومتے رہتا, کیا نام ہے اس کا,
ارے کیمرہ لے کر جو ویڈیو گرافی کر رہا ہے اس کے سامنے آ کے سب منہ کھول کھول کے دکھاتی ہے کہ ہمارا بھی لے لو، ہمارا بھی لے لو، جس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یہ فوٹو کھینچنے والا، ہاں بھابھی، ارے آنٹی، آنٹی بول بول کے گھنٹی مارتا ہے، ہاں آپا بول بول کے چھاپا مار لیتا ہے، آپا اسمائلنگ پلیز. صحیح ہے. آپ غور سے دیکھیے، جو کبھی چہرہ نہیں کھولتی ہے لیکن آپ دیکھیے وہ ویڈیو گرافی والے کے سامنے آ جاتی ہے، تو وہ ویڈیو گرافی والا بھی بڑا ہوشیار آتا. آہا، جتنی سندر لڑکی سب کو وہ فوکس کرتا ہے، سب کو فوکس کر کر کے کیمرے میں قید کر لیتا ہے پورا وہ. اور یہ مست ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے. آپ کا چہرہ کوئی دوسرا دیکھ لے، آپ کی غیرت کہاں گئی؟ آج ہماری مائیں بہنیں ہیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، کوئی ان کو بولنے والا نہیں. اگر کوئی برقع والی آگے تو لوگ بولیں گے یہ بھوتنی آ گئی. ہاں، اگر برقع والی آگے تو لوگ کیا بولیں گے؟ بھوتنی آ گئی ہے. برقع والی عورت کہاں ملتی ہے؟ الا ماشاء اللہ. پہلے جو اللہ والی عورت تھی وہ کس طریقے سے پردہ کرتی تھی؟ بھائی عورت وہ بھی تھی، یہ بھی تھی، یہ بھی ہے، لیکن اللہ والی عورت. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4141، کہ ایک صحابی تھے صفوان بن معطل، ان کا وہاں سے گزر ہوا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو وہ خود کہتی ہے فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا. آج چہرہ چھپائیں گے؟ چہرہ کھول کے چل رہی ہے بنداس. مارکیٹ میں انہی کا قبضہ ہے، دیکھ لیجئے، مارکیٹ کرنے وہی جا رہی ہیں. اور شادی بیاہ کی جتنی مارکیٹنگ ہوتی ہے وہ لیڈیز ہی کرتی ہے، جینس نہیں کرتا ہے. اور وہ مارکیٹ کے اندر جاتی ہے اور کپڑا لے کر آتی ہے، بہت سارا کپڑا، بہت سارا سامان، چاہے مرد بھکاری بن جائے چلے گا، لیکن کئی کئی جوڑے ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے ہیں ارے شادی بار بار ہوتی ہے کیا؟ ایک بار ہوتی ہے شادی، اس لیے پورا دینے کا. اور یہ رسم و رواج ہے اپنے یہاں، اس کو روکے گا کون؟ ہمیں اور آپ کو روکنا ہے. بھائی ہماری چلے گی، اگر آپ کی نہیں چلے گی تو عورت کی کہے چلے گی؟ تو ہم اور آپ کیسے مرد ہیں جو ہمارے یہاں چلتی ہی نہیں، ہماری چلانا پڑے گا. اور سنت پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کی بات سننی پڑے گی. لوگ بولیں گے ارے سب کا کھا لیا، اب بولتا سنت پہ چلے گا. میرے بھائی ہو، سنت پر چلنے کے لیے تو پریشانی ہے ہی. اور اپنے یہاں یہ بھی چل رہا دادا گیری، جانتے ہیں دادا گیری؟ اس کا سامان لے لیا، اس کا لے لیا، اس کا لوٹ لیا، اس کا یہ کر لیا، اس کا ہتھا لیا. دو کھیت کے بیچ میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ آڑی بولتے ہیں کیا آپ لوگ؟ کیا بولتے ہیں؟ آڑی. پہلے اتنی موٹی موٹی آڑ ہوتی تھی، اتنی موٹی موٹی، اب آدم پتلی ہو گئی ہے. اتنی پتلی آڑی ہو گئی کہ اس کو آڑا سے کاٹ سکتے ہیں آپ. یعنی آڑا جیسے کاٹتا ہے نا آدم پتلا والا آڑا، تو وہ آڑے کی طرح آری ہو گئی ہے، آری اتنی پتلی آدم. تو جب سے پتلی ہو گئی ہے تب سے اللہ نے برکت ہی چھین لی ہے. کہیں برکت. لوگ ہتھیار لے رہے ہیں، اے دادا گیری کر رہے، خالی کرتا کہ نہیں کرتا کیا؟ چل کورٹ کچہری میں جا جا کے بےایمانی کر کر کے ہتھیار ہیں. اگر آپ حق پر ہیں، آپ کا سامان ہے، کورٹ کچہری والے دوسرے کو بھی دے دیے تو آپ کا سامان آپ ہی کا رہے گا، وہ جا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے ہاں جب عدالت لگے گی تو آپ کو مل جائے گا. کتنے لوگ لیے ہوئے ہیں، بےایمانی کر رہے ہیں، شیطانی کر رہے ہیں، اور مر جائیں گے تو کیا قبر میں لے کے جائیں گے؟ قبر میں لے کے جائیں گے؟ سب یہیں دھرا رہ جائے گا. 28 سال کے یووا کو آیا ہارٹ اٹیک. کوئی مذاق چل رہا ہے کیا؟ آج کل ایسے نیوز مل. صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610، 1610. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں. ان کا جھگڑا ایک عورت سے ہوا، عروہ سے، ایک گھر کے مسئلے میں. تو انہوں نے کیا کیا؟ دعوہ و ایہا، عورت کو بھی چھوڑ دو، گھر کو بھی چھوڑ دو. گھر جبکہ ان کا ہی ہے، لیکن ایک عورت نے کہا کہ نہیں یہ میرا گھر ہے، اور جھگڑا کر لی. لیڈیز سب خاص طور پہ جھگڑا کرتی ہے گھر کے مسئلے میں، مرد کم کرتا ہے لیکن لیڈیز زیادہ کرتی ہے. یہی حدیث سے پتہ چلتا ہے. جھگڑا کر لیا تو انہوں نے ایک حدیث سنائی، من اخذ شبرا من الارض بغیر الحق توقه من غیر 70 ارضا یوم القیامہ.
کہ جس نے کسی کی زمین ایک ہتھا ہتھیا لی، ایک بتا ہتھیا لی، اتنی زمین ہتھیا لی، زبردستی لے لیا، کل قیامت کے دن 7 زمین کا توق گلے میں ڈال دیا جائے گا، 7 زمین بنایا جائے گا، گلے میں توق ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث پڑھ کے انہوں کو سمجھایا، شاید کہ وہ عورت مان جائے، لیکن وہ نہیں مانی، تو نہیں مانی تو انہوں نے بد دعا کر دی، اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرها وجل قبرها فی دارها، اے اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اس کو اندھی بنا دے اور اس کے گھر کو اس کے لیے قبر بنا دے۔ آگے سن لیجئے، کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی، غور سے سنیے گا، عورت اندھی ہو گئی اور وہ دیوار کو ٹچ کر کے چلتی تھی اور بولتی تھی اصابتنی دعوت السعید، مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر میں کنواں تھا، کنواں جانتے ہیں، چھوٹا سا کنواں، ابھی آپ لوگوں کا تالاب ہوتا، کنواں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا، وہ کنویں کے پاس سے گزری اور کنویں ہی میں گر گئی، وہ کنواں ہی اس کے لیے قبر بن گیا۔ تو دیکھا آپ نے، زبردستی اگر کسی کا آپ قبضہ کر لیجئے گا اور اگر وہ بد دعا دے دے تو آپ کہیں نہیں رہیں گے، دنیا ہی میں نظر آئے گا۔ جن لوگوں نے کسی کی زمین ہتھیا لی ہے، میں ایسے مالداروں کو جانتا ہوں جو غریب ہو گئے، بھکاری ہو گئے، روڈ پر آ گئے۔ میں ایک جگہ تھا رمضان میں، تو ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہے ہیں مسجد میں، تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب جانتے ہیں ان کو؟ بولے ہم کو کیا معلوم کون ہے یہ؟ مولوی صاحب سن لیجئے، یہ آدمی اس شہر کا سب سے پیسے والا تھا، جب بھی شو روم میں نئی گاڑی آتی تو ان کے پاس فون آتا، پرانی گاڑی لے آئیے، نئی گاڑی لے جائیے۔ آج اس کی یہ حالت ہے کہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو اگر کسی کی زمین ہتھیائیں گے، زبردستی لے لیں گے کورٹ کچہری سے یا دادا گیری کر کے، کل قیامت کے دن 7 زمین کا توق گلے میں ڈال دیا جائے گا اور دنیا ہی میں بد دعا لگے گی، پھر ہم کہیں کے نہیں بچیں گے۔